ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز و دوستو، پچھلی کئی جمعہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر اور آپ کی شان اقدس کے متعلق باتیں چل رہی ہے۔ اگر پوری زندگی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے تو کم۔ آپ ایک ایسی کامل اور مکمل شخصیت ہے کہ جس کی مکمل سیرت آج تک کسی نے نہیں لکھی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت کے اندر میں پیدا فرمایا جو نبی ہر اعتبار سے کامل ہے، مکمل ہے۔ آپ جیسی شخصیت نہ تو دنیا کے اندر میں آئی اور نہ قیامت تک آپ جیسا کوئی دنیا میں پیدا ہوگا۔ نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ اب ہر اعتبار سے کامل تھے، مکمل تھے۔ اخلاق کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، صبر و استقامت کے اعتبار سے، حلم اور بردباری کے اعتبار سے، مہربانی اور شفقت کے اعتبار سے، رحمدلی کے اعتبار سے، ایثار کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے، غمخواری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامل اور مکمل بنایا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر علوم سے آپ کو نوازا تھا۔ حالانکہ آپ امی تھے، آپ کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے اور انسانوں میں کوئی آپ کا استاد بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہر قسم کے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ خوبصورتی کے اندر میں آپ کی کوئی مثال نہیں تھی۔ میں لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ گویا آپ کے گال مبارک کے اندر میں، آپ کے رخسار مبارک کے اندر میں سورج تیر رہا ہو۔ اور مزید میں لکھا ہے کہ جب آپ مسکراتے تھے، جب آپ ہنستے تھے تو آپ کے مسکرانے کی چمک، آپ کے ہنسنے کی چمک دیواروں کے اوپر پڑتی تھی۔ اور آپ کا چہرہ یوں لکھا ہے، حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمکتا ہوا اور ایک دم صاف شفاف تھا، کوئی داغ آپ کے چہرے کے اوپر نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں سوئی کے اندر میں داغا پیرونے کی نوبت آتی تھی
تو سوئی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کرتی تھی اور اس کے بعد اس کے اندر میں داخل کیا ہوتی تھی۔ رات کی تاریکیوں کے اندر میں بھی آپ کا چہرہ بالکل صاف نظر آتا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ شعر پڑھا کرتے تھے۔ ان کے چند شعر بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ وہ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر میں نعت پڑھا کرتے تھے، شعر پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے چند شعر ان کے بہت مشہور ہیں۔ وہ پڑھا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ عربی شعر ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پہلے شعر کا ترجمہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کسی کو نہیں جنا۔ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کے پیدائش، یہ آپ پیدائش کے اعتبار سے ہر عیب سے پاک تھے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کی پیدائش کے ہر عیب سے بالکل پاک تھے۔ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے منشا کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق بنایا۔ تو آپ خوبصورتی کے اندر میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ آپ بھی بہت زیادہ حسین و خوبصورت تھے۔ آپ اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے ہاتھ اور آپ کی انگلیاں، اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ لیکن یوں لکھا ہے کہ اگر مصر کی عورتیں میرے حبیب کو دیکھ لیتی، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو اپنا کلیجہ چیر لیتی۔ ان خوبصورتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ تو آپ ہر اعتبار سے مکمل تھے۔ یوں لکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک سے جو خوشبو نکلتی تھی، عطر آپ کو چونکہ پسند تھا اور عطر آپ لگایا بھی کرتے تھے، لیکن بعض مطلب آپ عطر نہیں لگاتے تھے۔ تو جب عطر نہیں لگاتے تھے اس وقت بھی آپ کے بدن سے ایسی خوشبو نکلتی تھی، فرمایا کہ اچھے سے اچھا عطر بھی مشک و عنبر ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ کے خوشبو کے سامنے فیل ہو جاتا تھا۔ بلکہ یوں لکھا ہے کہ جب آپ کسی سے مصافحہ کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو جس سے مصافحہ کرتے تھے اس کے ہاتھ کے اوپر پورا دن خوشبو آتی رہتی تھی، اور جب آپ کسی کے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے، جب آپ کسی بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو وہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں الگ ہی نظر آتا تھا، پتہ چل جاتا تھا اس کے اوپر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا۔ اور مزید یہ لکھا ہے کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے تھے دیر تک اس راستے کے اوپر خوشبوئیں آتی رہتی تھی، اور جب کوئی آپ کو ڈھونڈنے والا، آپ کو تلاش کرنے والا اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہتا، تلاش کرنا چاہتا تو وہ سمجھ لیتا تھا کہ اس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، خوشبو سے پہچان لیتا ہے۔
ایسی خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے نکلتی تھی۔ اخلاق کے اعتبار سے آپ کامل اور مکمل تھے۔ قرآن کریم کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے کامل اور مکمل تھے۔ آپ کے کسی صفات کے اندر میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں تھی، کوئی نقص نہیں تھا، کسی بھی قسم کا کوئی ادھوراپن نہیں تھا۔ اور حلم اور بردباری کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر کفاروں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی۔ آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک کے اندر میں، آپ کے چہرے مبارک کے اندر میں خود کی کڑیاں گھس گئی، اور آپ غزوہ احد کے موقع کے اوپر، کیونکہ جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے پیچھے ایک چھوٹا سا کھڈا جیسا تھا، آپ پیچھے گر گئے تھے جس کی وجہ سے سر کے اندر میں چوٹ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری تکالیف پہنچنے کے بعد بھی کفاروں کے لیے، مشرکوں کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ وہ مجھے جانتی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو تھوڑا سا شاک گزرا کہ انہوں نے اتنی ساری تکلیف آپ کو پہنچائی اور اس کے باوجود آپ انہیں دعا دے رہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ انہیں بد دعا دے دو، انہیں دعا مت دو، ان کو بد دعا دے دو، یہ ہلاک ہو جائے۔ آپ ایک بد دعا دے دیجئے، یہ ہلاک ہو جائیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لعنت کرنے کے لیے اور بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میں تو تمام عالم کے لیے، تمام انسان کے لیے، تمام چرند اور پرند کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میرا کام کسی کے اوپر بد دعا ڈالنا اور کسی کو لعنت کرنا نہیں۔ اور جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے اوپر جیت حاصل ہوئی، اور اب جب آپ مکہ کے اندر میں داخل ہوئے تو سارے کے سارے مشرکین کفار ہتھیار ڈالے ہوئے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، آپ کو شاعر کہا تھا، آپ کو مجنون اور پاگل اور دیوانہ کہا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ستانے کے اندر میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور آج سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹکائے ہوئے، ہتھیار ڈالے ہوئے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ سب کے اوپر یہ خوف طاری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ جانتے ہو میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے صادق، اے سچے، آج تک تو بول رہے تھے اے کاذب، لیکن آج کہہ رہے کہ اے صادق، آپ سچے ہیں،
اے امین آپ امانت دار ہے اور ہمیشہ ہم نے آپ کو رحم کرنے والا دیکھا ہے، آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میرے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا، اور پھر کہا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم سب آزاد ہو، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اور آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ رحم کرنے والے 23 سال تک جنہوں نے تکلیف دی ان کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق یہ ہے کہ آپ انہیں آج غلبہ جو چاہے کر سکتے تھے، چاہتے تو ان کی گردن اڑا دیتے، ان کے مالوں کے اوپر قبضہ کر لیتے، انہیں بندی بنا دیتے، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور کہا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ یہ نبی تھے ہمارے، اور وعدے کے اتنے پکے تھے۔ دو صحابی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو حیین رضی اللہ تعالی عنہما، غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی جماعت بہت کم ہے، صرف 313 افراد ہے، اور اس طرف کفاروں کا 1000 کا مجمع ہتھیاروں سے لیس، سواریوں سے لیس، یہاں مسلمان صرف اور صرف 313، اس میں چند سواریاں ہے، چند ہتھیار ہے، بیچارے پیروں میں پہننے کے لیے چپل اور جوتے تک نہیں ہے، اور صحیح طریقے سے بدن چھپانے کے لیے کپڑا تک نہیں۔ یہ حال مسلمانوں کی تھی۔ دو صحابی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو حیین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آ رہے تھے، راستے میں کفاروں نے ہم کو پکڑ لیا، اور ایک ہی شرط کے اوپر ہمیں چھوڑا، اور وہ شرط یہ تھی کہ آپ جا تو سکتے ہیں لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے ہمارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ وہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ وہ مجبوری تھی، ان کفاروں نے ہمیں پکڑ کے رکھا تھا، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن چونکہ وہ مجبوری تھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی جماعت کے اندر میں شامل ہو کر کے کفاروں سے جنگ لڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالانکہ یہاں افراد کی ضرورت تھی، مسلمان صرف 313 تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی وقت آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ چونکہ وعدہ کر کے آئے ہو، اور مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہمیں انسانوں کی نہیں، ہمیں اللہ کے مدد کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، آپ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مل کر کے آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے، لہذا آپ ہمارے ساتھ جنگ کے اندر میں شامل نہ ہوں۔ اور ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے، بعثت سے پہلے، میں نے کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی، تبھی تو آپ نبی نہیں ہوئے تھے، بعثت سے پہلے کچھ روپے میں نے دے دیے تھے، کچھ روپے دینے باقی تھے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہریے، میں ابھی روپے لے کر کے آتا ہوں اور آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں روپے لینے کے لیے گیا اور کسی کام کے اندر میں مشغول ہو گیا، اور میں 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، 3 دن کے بعد جب مجھے یاد آیا تو میں پیسے لے کر کے واپس اسی جگہ کے اوپر پہنچا جہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا تھا، خرید و فروخت کیا تھا، لین دین کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں، اور پھر جب میں وہاں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے آپ کے انتظار نہیں کر رہا ہوں۔ وعدے کے پکے تھے، اب کیا تھے؟ وعدے کے
اٹھ کے. تو یہ اخلاق تھے میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کی زندگی دیکھیے، ہماری زندگی دیکھیے کس طریقے کے اوپر جا رہے ہیں. آپ کے اخلاق دیکھیے، ہمارے اخلاق دیکھیے. آیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہنے کے لائق ہے بھی یا نہیں؟ یہ ہم خود ہی سوچ لیں کہ وہ کہاں، کیسے ان کے اخلاق. اور آج ہم دیکھ لیجئے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہیں. عزیزوں، بیان کرنے کا مقصد یہ، اور بھی آگے باتیں بیان کی جائے گی. آپ کیسے چلتے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، اور بھی بہت سارے اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ کہ زندگیوں کو بدلو، جہالت کو ختم کرو، غیروں کے طریقے کو ختم کرو. موت میت کے موقع کے اوپر جہالت والی باتیں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر غیروں کے طریقے. ہمارے معاشرے کو دیکھ لو، ہمارے گھروں کے اندر میں دیکھ لو، ہمارے لباس کو دیکھ لو، ہمارے رہن سہن کو دیکھ لو. ہر چیز کے اندر میں یا تو رسومات ہے، یا تو خرافات ہے، یا تو بدعات ہے، یا تو غیروں کے طریقے. میرے عزیزوں، ان چیزوں کو ختم کرو، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپناؤ. ہر جگہ کے اوپر اللہ کے نبی کے طریقے زندہ ہو. فرمایا ایک سنت زندہ ہوتی ہے تو ایک بدعت وہاں سے ختم ہوتی ہے. جب ایک سنت کسی بستی کے اندر میں زندہ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک بدعت وہاں سے کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ہمیں ضرورت ہے اللہ کے نبی کے طریقے کو زندہ کرنے، اللہ کے نبی کے طریقے کو زندہ کرے. دعا کر اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو کہا گیا سنا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور ایک بات یاد کرنی ہے، اتوار